اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. کعبہ اس طرف بنتا ہے ریا جس طرف مکھ وہ موڑ دیتے. ارے صحابہ نے اگر حضور نے بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھی تو صحابہ نے بیت المقدس کو کعبہ بنا لیا, قبلہ بنا لیا. اگر حضور نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ انور پھیر دیا تو صحابہ کے قبلے بھی بدل گئے. یہ تو صحابہ کی بات ہے. حضور کو جس چیز کے ساتھ نسبت ہو گئی رب العزت کی قسم کائنات میں اس جیسی کوئی شے نہیں. حضور کے وصال با کمال کے بعد کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک شیشہ تھا. مشہور واقعہ ہے. صحابہ کو جب حضور کی یاد تڑپاتی, حضور کی یاد ستاتی تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور وہ شیشہ انہیں دکھاتی. اس شیشے کو کبھی حضور دیکھ کر اپنے واللیل کے گیسو سمارا کرتے تھے, کنگھی فرمایا کرتے تھے. وہ شیشہ سامنے کرتی. حدیث گواہ ہے جو صحابی دیکھتا اسے اس شیشے میں اپنا چہرہ نہ نظر آتا, حضور کا چہرہ. آپ شیشے میں دیکھتے ہیں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے یا کسی اور کا؟ چہرے میں حضور کا شیشے میں حضور کا چہرہ انور نظر نہ آتا, اپنا چہرہ نظر نہ آتا, حضور کا چہرہ انور نظر آتا. اور ایک بات اپنے وجدان کی قید عرض کرنا چاہتا ہوں. حدیث یہیں تک ہے حضور اپنی ساری حیات طیبہ دھیان میری طرف رہے اس شیشے کو دیکھ کر اپنے گیسو سنوارا کرتے تھے. اس شیشے نے بھی کبھی عرض کر دی ہوگی یا رسول اللہ آپ کا وصال ہو جائے گا, آپ لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہو جائیں گے, یہ چہرہ انور میرے پاس رہنے دیں. جب لوگوں کو آپ کی یاد ستائے گی تو ایسے شیشے کو جو دیکھے گا اسے اپنی نہیں آپ کی صورت نظر آئے گی. اور حضرت صاحب تشریف فرما ہے, آپ کے تبسم سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تصوف کی ایک ٹرم ہے کہ کسی میں فنا ہو جائے. یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں, اگر کسی کو پسند آئے تو لے جائے, اگر نہ پسند آئے تو میرے پاس میرا سودا ہے. کسی میں فنا ہو جانا یہ تصوف کی ایک ٹرم ہے کہ فلاں مرید اپنے شیخ میں فنا ہو گیا ہے کہ اب اس کی شکل اور شیخ کی شکل ایک ہو. حضرت باقی بلّہ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس نان بھائی کو کیا تھا نا, وہ تو باقی بلّہ نے نان بھائی کو کیا تھا. یہ شیشہ اگرچہ بے جان چیز تھی مگر حضور تکتے رہے, شیشے میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی اور اس قدر محبت پیدا ہو گئی کہ شیشہ حضور کی محبت میں فنا ہوا. اب جو شیشے کو دیکھتا ہو شیشے میں اپنی نہیں حضور کی شکل, کہ جو شیشے کو دیکھتا تھا شیشہ اس قدر محبت میں فنا ہوا کہ اس میں اب حضور نظر آتے تھے, کسی صحابی کو اپنا چہرہ نہیں نظر آتا. آخری دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہے, حدیثیں کوئی بھی نئی نہیں گڑھ سکتا, نہ قرآن کوئی نیا گڑھ سکتا ہے, بس جس کی نیت بد ہو وہ بے ایمانی ترجمے اور تفسیر میں کر جاتا ہے. قرآن ہم بھی وہی پڑھتے ہیں اور باقی لوگ بھی وہی پڑھتے ہیں, حدیث ہم بھی وہی پڑھتے ہیں باقی لوگ بھی وہی پڑھتے ہیں. حدیث ہے, چھوٹا سا حصہ حدیث کا عرض کرنا چاہتا ہوں, وقت مختصر ہے. حضور علیہ السلام اپنے در انور سے باہر نکلے اور صحابہ سے فرمایا ایک دن کہ ایک پتھر تھا مکہ میں, حضور کی گلی میں پڑا تھا. حضور کی گلی میں ایک پڑا پتھر تھا اور پتہ نہیں صحابہ ملنے جاتے کتنوں کی ٹھوکریں اسے لگتی تھی, کتنوں کی ٹھوکریں اسے لگتی ہیں. حضور نے ایک دن فرمایا اپنے صحابہ سے, اے میرے صحابہ انی لا اعرفہ والآن اجرم بمکہ ویسلم علیہ, کہ میں ابھی بھی اس پتھر کو جانتا اور پہچانتا ہوں جو مکہ میں میرے در دولت کے قریب تھا اور مجھ پر سلام پڑھتا. یہ حدیث ہے
اب ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بھلا بتائیے حضور سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ ہے؟ حضور کے غلاموں کا یہ عالم ہے۔ حضور غوث البلا فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً خردلۃ الی حکم التصالی، کہ میری نگاہ روئے زمین پر اس طرح ہے کہ ساری کائنات روئے زمین کی ساری اشیاء کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح وہ استاد کریم فرمایا کرتے ہیں۔ پنجابی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رائی کا بیٹھ تو جائے دان جڑا ہوں۔ استاد کریم میرے ترجمہ فرماتے ہیں، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ استاد کریم فرماتے ہیں کہ وہ رائی کا جو پنجابی میں بیٹھ تو جائے دانا ہوندہ ہے بالکل سکا ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ حضور غوث الورا فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کے ذرے ذرے کا اس قدر مشاہدہ اس طرح مشاہدہ کرتا ہوں جس طرح کوئی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر دیکھتا ہے۔ اگر حضور کی امت کے اولیاء کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ کا کیا عالم ہے؟ وہ تو کائنات کے ذرے ذرے کا مشاہدہ فرماتے ہیں، مگر یہ کیوں فرمایا انی لا عرفہ علا؟ جانتے تو پہلے تھے، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ وہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق حضور پر سلام پڑھتا تھا، حضور کو یاد رکھتا تھا، اور ایک وقت آ گیا کہ اب مصطفیٰ نے اسے یاد کیا۔ امتی اگر تو ساری زندگی حضور پر درود بھیجتا رہے، اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق حضور کو یاد کرتا رہے، ارے وہ تو پتھر کو نہیں بھولتا جو سلام پڑھتا ہو۔ قیامت کب تجھے بھولے گا؟ اور اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ فقط اتنی غرض ہے بزم انعقاد محشر کی، فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر کی کہ ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی، کہ رب نے تو حشر بھی اس لیے بپا کرنا ہے کہ میرے محبوب کی شان کریمی دکھائی۔ سبحان اللہ۔